أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے تکبر کا انجام۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اور لوگوں سے تکبر کی وجہ سے بے رخی نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اس آیت میں 2 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ باڈی لینگویج سکھائی جا رہی ہے۔ قرآن فنیشنگ ٹچز ہمیں سکھاتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ لفظ تب بولا جاتا جب اونٹ کو ایک خاص بیماری ہو جاتی اور جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی اور سارا وقت اپنا منہ ایک طرف رکھتا۔ اس خاص انسانی رویے کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ پرابلم ایک بدنما بیماری کی طرح بن جاتا ہے۔ خاص انداز سے خم کے ساتھ اپنی گردن کو رکھنا، شان بے نیازی کا مظاہرہ کرنا۔ کمیونیکیشن سکلز کا اہم اصول بتایا جاتا ہے کہ دوسرے کی بات جب سنو تو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو کر سنو، نرمی، محبت اور خوش اخلاقی سے بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو۔ ترمذی۔ اسی طرح بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں بھی یہی مضمون آیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چل، تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ چلنے کا خاص انداز کہ ہم بہت خاص ہیں، میں بہت حسین ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں یا میں بہت اہم عہدے پر فائز ہوں، اپنی ذات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو، اپنی خاص امتیازی شان بنانا، VIP کلچر کو پروموٹ کرنا، شادیوں پر دیر سے جانا، ٹو اسٹیج اینڈ اینٹرس، سیلف امپورٹنس کا شکار رہنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم دوسروں کی برائی نہ کریں تب تک ہم اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتے۔ فلاں نوکر اچھا ہے، میں نے ہی تو اس کو ٹرین کیا ہے۔ کسی محفل مجلس میں جا کر صرف اپنی ذات کو ہی موضوع بحث بنانا، دوسروں کی ذات میں دلچسپی نہ لینا، یہ سب عجب پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ انسان دوسروں سے یہ توقع کرے کہ یہ میری عزت کریں گے، میرا بیگ اٹھائیں گے وغیرہ، یہ سب بد اخلاقی کی باتیں ہیں۔ اس میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ خیل ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے چلنے میں خاص تمکنت ہوتی ہے۔ خود پسند جو صرف اپنے بارے میں سوچتا رہے، ایسے شخص کے لیے صرف 3 ہستیاں ہی اہم ہوتی ہیں: آئی، می اینڈ مائی سیلف۔ ہر کردار میں اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنے والے۔ اچھی بیوی دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھ لیں، اچھی ماں دیکھنا ہو تو مجھ سے پوچھیں، بڑی مشکل سے میں نے پالے ہیں بچے، بڑی محنت کی ہے ان پر۔ کسی محفل مجلس میں آ کر اس انداز سے بیٹھنا کہ یہ تو میں ہوں جو یہاں آ کر بیٹھ گئی، یہ لوگ تو اس قابل نہیں۔ منہ سے کچھ نہ کہنا لیکن باڈی لینگویج سے ایسا تاثر دینا۔ پارٹیز میں یہ والا انداز کہ ہیئر آئی ایم، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ او دیر یو آر، آپ بھی اس پارٹی میں آئی ہیں۔ آج کا معاشرے میں اس اطراحٹ کو سٹائل کا نام دے دیا گیا۔ اس ٹرمینالوجی کو مت پروموٹ کریں۔ تکبر کیا ہے؟ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ تکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں متکبر کردار کون سے آئے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ متکبر قومیں اور ان کا انجام کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور خلفائے راشدین کا طرز عمل کیا تھا؟ کون سی صفات کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے؟ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواہ مسلم۔ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا تکبر کس نے کیا؟
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 76 میں فرمایا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا قرار دینا، یہی مینٹیلٹی آج بھی انسانوں میں موجود ہے. کوئی بھی دنیاوی نعمت اگر دوسروں سے زیادہ ہے، مثلا علم، مال، اولاد، قابلیت، تو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور پھر اسے ڈسپلے کر کے دکھانا. اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. اپنی نعمتوں پر اترانا، چاہے وہ کسی شادی میں سب سے اچھا جوڑا ہی کیوں نہ ہو یا مہنگا ترین موبائل، گھڑی، گھر، فرنیچر ہو. دوسروں کو پھر حقیر جاننا اور اپنی چیزوں پر شو آف کرنا، سنوبش ایٹیٹیوڈ دکھانا، یہی تکبر ہے. تکبر کے کیا نقصانات ہیں؟ النساء 36 میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے. اسی طرح جنت میں داخلہ نہ ہوگا. ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. رواہ مسلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ کریں گے متکبر شخص پر. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے یعنی گھسیٹتے ہوئے چلے گا. اسی طرح سورۃ الاعراف میں آتا ہے الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی جو سأصرف عن آیاتی کرتے ہیں، اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے ان کے بارے میں آیا کہ وہ تکبر کرتے ہیں. کبر اللہ کی چادر ہے. ابو داؤد کی روایت میں حدیث قدسی آتی ہے کہ بڑائی یعنی تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری آزار ہے. جس نے ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. اسی طرح متکبر شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. سورہ مومن آیت نمبر 35 کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. متکبرین ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. سورۃ المومن آیت نمبر 60 ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تکبر کرنے والوں کو دنیا میں ہی سزا کا ملنا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تکبر کے ساتھ اتراتا ہوا اپنی 2 چادروں میں چلا جا رہا تھا اور اسے اپنا آپ بڑا پسند اور اچھا لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا تو وہ قیامت تک اس میں دھستا ہی چلا جائے گا. قرآن مجید میں کون سے متکبر کردار آئے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ نمرود کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تو اس نے کہا متکبرانہ انداز میں انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. البقرہ 258. اور اس مناظرے کے نتیجے میں فبہت الذی کفر، چنانچہ وہ حق کا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ. سورہ نازعات آیت نمبر 34. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم. پھر ہم نے اس سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا. الاعراف 136. واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. الانفال 54. اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 39 میں فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. سورۃ الکہف میں مذکور باغ والے قصے میں متکبر شخص نے کہا انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں. آیت نمبر 34. اسی طرح سورۃ العلق میں ابو جہل کا سرکش متکبر کردار بتایا گیا. سورۃ المدثر میں ولید بن مغیرہ کی باڈی لینگویج بتائی گئی. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. قارون نے متکبرانہ روش اختیار کی. فخرج علی قومہ فی زینتی، پھر وہ اپنی قوم میں پوری زینت کے ساتھ نکلا اور لوگوں
کا اس کو دیکھ کر کیا رد عمل تھا؟ انہو لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور اس کا اپنا کہنا کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ انجام کیا ہوا اس کا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ مدد دیے جانے والوں میں سے نہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے تکبر کی وجہ سے آپ کو آگ میں پھینکوا دیا۔ متکبر قومیں اور ان کا انجام کیا ہوا؟ اسلام میں بطر، شان و شوکت، دوسروں میں دکھاوا کرتے ہوئے نکلنے کی ممانعت ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ جنگ بدر میں کفار کے لشکر پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 47۔ جبکہ ہمارے ہاں باراتوں میں کیا تصور پایا جاتا ہے؟ سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں۔ بہت سی قوموں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کاہن کہا، بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیں، جھوٹا کہا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، مکر کیا، چالیں چلیں، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، جو کہ تمام تکبر کی ہی مثالیں ہیں۔ کفار قریش کہا کرتے تھے کہ وہ آنے والے نبی پر ایمان لے آئیں گے، ان کی عزت کریں گے اور تمام قوموں سے زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہوں گے۔ لیکن جب نبی آیا تو استکباراً فی الارض کرتے ہوئے انہوں نے نفرت، دشمنی، غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ قوم عاد نے کہا من اشد منا قوہ، سورہ حامیم سجدہ۔ قوم نوح کا رد عمل بتایا گیا، واستکبروا استکبارا، سورہ نوح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور خلفائے راشدین کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی VIP تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کے آگے بھی نہ چلتے، ساتھ چلتے یا پیچھے چلتے۔ مدینہ تشریف لا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے سر پر چادر تانی تاکہ دھوپ سے بچا سکیں، پھر لوگوں کو آپ کا پتہ چلا۔ اتنی عاجزی اور تواضع تھی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور گردن مبارک اس قدر جھکی تھی کہ سواری سے ٹچ ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہٹو بچوں کی صدائیں نہ آتی تھیں۔ پروٹوکول کے نام پر VIP کلچر نہ تھا کہ سائرن بجاتی گاڑیاں آگے پیچھے ہوں اور ساری ٹریفک رکوا دیں، ایسا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوا کرتے، لوگ تعجب کا اظہار کرتے، آپ بھی تعجب کا اظہار فرماتے، لوگ مسکراتے تو آپ بھی مسکراتے، لوگ جاہلی زمانے کے قصے سنایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا کرتے، بالکل نارمل انداز ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو اونٹ پر ان کا غلام سوار تھا اور وہ خود اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے تھے۔ تکبر سکنس آف سول ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کے لیے کبر خاص طور پر زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نقلی طریقے سے بولنا، چلنا، دوسروں پر اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ادب کے نام پر اپنی ذات کو ہائی لائٹ کرنا، ایسا کرنا درست نہیں۔ ادب اطاعت کے اندر ہے، جس کا آپ ادب کرتے ہیں اس کی بات مانیں گے، لہٰذا اپنی ویلیو کو خود پہچانیں۔ اچھا مبلغ لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں اللہ سے جوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ صرف اپنی ذات کی پروجیکشن ہو۔ الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے جملوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً میری اتنی بری عادت ہے، میں بہت پریشان ہوں اپنی اس عادت سے، جب تک پورا گھر چمک نہ جائے مجھے چین نہیں آتا، یہ انداز، یہ سب فخر کی باتیں ہیں۔ کون سی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ سادگی ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، رواہ مسلم۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ان البزازۃ من الایمان، بے شک سادگی ایمان کا جزو ہے، رواہ ابو داؤد۔ زندگی میں سادگی، لباس میں سادگی، کھانے میں سادگی اپنائی جائے۔ سورۃ الفرقان میں اس کے برعکس عباد الرحمن کی چال کے بارے میں بہت خوبصورت آیات آتی ہیں، اللہ کے بندے کیسی چال چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی، وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے، آمین۔
آج کا ذکر ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔